آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں علیشہ خان سے جو کہ سلمیٰ بیگم کی بیٹی ہیں، اور علیشہ کیا کرتی ہیں یہ ان سے مل کر ہی ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم علیشہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سلمیٰ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ ان کی ماں ہیں؟ جی ہاں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 6 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ 6 بیٹیاں ہیں۔ جی۔ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکشہ چلاتے تھے جب۔ اچھا جی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا؟ جی ہاں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ان کو 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہوا۔ جی۔ 6 بیٹیوں کے بعد سلمیٰ جی آپ نے کبھی سنی یہ تانے دنیا والوں سے کہ اللہ بیٹا دے گا، اگر بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ساری چیزیں آپ نے بیئر کی اپنی زندگی میں؟ جی ہاں۔ جب آپ یہ سب چیز سنتی تھی تو آپ کے اندر کیا آپ فیل کرتی تھی کہ میں ان کو ہی ایسا بناؤں کہ کوئی مجھے بیٹے کا تانا نہ دے؟ جی ہاں، بس یہی تھا کہ ہاں۔ کوئی بیٹی تو لائق ہو۔ پڑھایا اپنے بچیوں کو؟ پڑھا پائیں؟ بچیاں پڑھائی ہیں۔ ہاں۔ بس یہ نہیں تھوڑی پڑھ پائی کیونکہ باپ بیمار تھا، شوگر کے مریض تھے، جی۔ تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو پائی۔ اس کی تعلیم مکمل جی۔ نہیں۔ باقی جو بچیاں پڑھی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ میٹرک پڑھی ہوئی ہیں۔ میٹرک پڑھی ہوئی ہیں۔ اور وہ کیا کرتی ہیں گھر میں؟ شادی شدہ ہیں سب۔ سب کی شادی کر دی؟ جی۔ یہ شادی شدہ سب سے چھوٹی ہے یہ سب سے چھوٹی؟ جی ہاں۔ گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ یہ چلا رہی ہے۔ کیسے چلاتی ہے علیشہ؟ رکشہ چلا کے۔ علیشہ رکشہ چلا لیتی ہو؟ جی۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ عورتوں کو تو گاڑی نہیں چلانی آتی۔ جی یہ جو گاڑی ہے نا، یہ جو صحیح نہیں ڈرائیو ہو رہی، او ہو یہ ضرور کوئی عورت ہوگی ڈرائیور، یہ تو ایسے ہی مرد آرام سے کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ میرے ہسبینڈ ہو، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو باپ ہو، سارے آدمیوں کی طرف سے ہمیں آواز آتی ہے یہ۔ تو تم رکشہ کیسے چلا لیتی؟ تمہیں نہیں رکشہ والے کہتے؟ جی بس سب کہتے تھے کہ بیٹا آپ لڑکی ہو گھر پہ رہو، تو ابو شوگر کے مریض تھے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو بس ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو میرے ساتھ بیٹھتے تھے، میں رکشہ چلاتی تھی، کوئی سواری آتی تھی تو مجھے کال کرتے تھے، میں گھر پر ہوتی تھی تو نیچے خود بیٹھتے تھے کہ جب کوئی سواری آئے پھر مجھے کال کرتے تھے کہ بیٹا آؤ چھوڑ آئیں، تو پھر انہوں نے سکھایا تمہیں رکشہ چلانا؟ جی نہیں، انہوں نے بھی نہیں سکھایا، وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ نہیں لیکن انہوں نے ساتھ بیٹھ کے سکھایا تو ہوگا۔ تم اپنے ابو کو دیکھتی ہوگی، آبزرو کرتی ہوگی اور سیکھ گئی ہوگی، ہے نا؟ بس ایسے۔ کتنی چھوٹی تھی جب تم نے رکشہ چلانا؟ میں 70 ایئرس کی تھی۔ 17 سال کی تھی تم؟ اچھا۔ تو بس پھر وہ میرا NIC بھی نہیں بنا ہوا تھا، پھر تو بس پھر میں چلاتی تھی۔ لوگ پہلے جب میں پہلی بار چلانے لگی تو سب حیران ہو گئے کہ بچی یہ کیوں چلا رہی ہے، تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے دیکھتے تھے۔ جب سب کو پتہ لگا کہ بھائی ان کے ابو شوگر پیشنٹ ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو گھر کو سپورٹ کری، پھر لوگوں نے بھی میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا، کہیں رکشہ خراب ہو جائے یا کہیں بھی تو میرے ساتھ بڑی سپورٹ کرتے تھے۔ ہاں جی مطلب تمہیں اچھے لوگ بھی ملے؟ جی بہت اچھے لوگ ہیں جو ہمارے علاقے کے ہیں، کہیں رکشہ پنچر ہو جائے یا کہیں خراب ہو جائے تو میری مدد کر دیتے۔ دیکھو اگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین ڈرائیو کرتی ہیں اور وہ بلیک شیڈ نہیں لگاتی تو لڑکے بائکس گاڑیاں پیچھے لگ جاتی ہیں، کتنا تنگ کرتی ہیں۔ رکشہ تو سارا کھلا ہوتا ہے ہر طرف سے، تم پیاری ہو اتنی ماشاءاللہ، تمہیں نہیں یہ تکلیفیں بیئر کرنی پڑتی کہ لڑکے پیچھے لگ گئے یا کچھ؟ جی بس کرتے بھی ہیں، اور نہ ان کو میں اگنور کرتی ہوں کیونکہ میں نے محنت کے لیے نکلی ہوں اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے نکلی ہوں، تو بس پھر یہی دل میں رکھتی ہوں، کوئی دیکھتا بھی ہے تو تب بھی اس کو اگنور کر کے میں اپنی محنت کے لیے۔ رکشہ چلاتی ہو تو کیا حلیہ رکھا ہوا ہوتا تم نے؟ میں ابائی میں، فل ابائی میں۔ جی آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی بیٹی اس طرح کر رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا محسوس کہ بیٹا نہیں ہے؟ یہ لوگ احساس دلاتے ہیں نا، ہوا آپ کو کبھی ایسا زندگی میں؟ ہوا بھی ہے لیکن فخر بھی بہت ہے اس پہ فخر کہ اس نے جو ہے سنبھال لیا گھر کو، اپنے باپ کا نام روشن کیا۔ ہاں کبھی آپ کو خوشی ہوتی ہے مجھے بہت۔ آپ کی میاں نے آپ کو کبھی تانے دیے اس بات پہ کہ 6 بیٹیاں ہیں؟ ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزرا ہے ماما کا۔ ہاں الحمدللہ۔ یہ چیزیں بہت دیکھیں نا، اگر باپ سپورٹیو ہوتا ہے اور باپ عزت کرتا ہے بچیوں کی، ماں کی، تو بچیاں جو ہے نا وہ اتنی کانفیڈنٹ نکلتی ہیں کہ ایک لڑکی 17 سال کی عمر سے رکشہ چلا رہی ہے۔ یہ کانفیڈنس کدھر سے آیا؟ ایکچولی یہ کانفیڈنس اس مرد سے آیا جس نے اسے کبھی تانے نہیں دیے، یہ ہے اس کا باپ۔ اگر ان کے ابو نے ان کو ساتھ بیٹھ کے رکشہ چلانا نہیں سکھایا ہوتا یا وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا تو شاید یہ یہاں اکیلی کھڑے ہو کے عزت کی زندگی نہ جی رہی ہوتی، کیونکہ پتہ ہے جب آپ کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تو بہت سارے آپ کے پاس چور دروازے آتے ہیں، آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عزت کی روٹی کمانی ہے تو وہ کانفیڈنس آپ کی بیٹیوں کے اندر چاہیے ان کو، جو ان کے بھائیوں اور باپوں سے ملے گا، جو ان کے گھر کے مردوں سے ملے گا، اور وہی ہوا جو ہم آج علیشہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو علیشہ نے آگے کیا پلان کیا؟ پڑھائی کرو گی؟
बस अभी भी मतलब कि घर को सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ, तो किराए का घर है? जी किराए का घर था, फिर सिंध गवर्नमेंट ने मुझे अपना दिया अरे घर। वाह अलीशा, जबरदस्त, माशाल्लाह।